الرحيم ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون۔ بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے ہیں۔ من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون۔ جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی راہ راست پاتا ہے، جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام نامراد ہو کر رہتا ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ اولئک هم الغافلون۔ فرمایا اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے، کیونکہ ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں، وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھو گئے ہیں۔ محترم سامعین، یہاں اللہ رب العزت نے کل والا جو درس قرآن تھا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جس نے بد دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ بہت سے جنات اور انسان ایسے ہیں جنہوں نے جہنم میں جانا ہے۔ مخلوقات تو بہت ساری ہیں لیکن دو مخلوقات کا ذکر کیا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ فرشتوں کا ذکر نہیں کیا، جانوروں کا ذکر نہیں کیا، یہ کیا وجہ ہے کہ ان کا ذکر کیا؟ محترم سامعین، ان کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا جہان کی ہر مخلوق کو خدمت کے لیے پیدا فرمایا۔ دو مخلوق ایسی ہیں جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ فرمایا ہم نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ معلوم یہ ہوا روزے رکھنا، نماز پڑھنا، حج زکوٰۃ کے احکامات کو پورا کرنا یہ کس کے ذمے ہے؟ انسان اور جنات کے ذمے ہے۔ باقی جو مخلوقات ہیں اللہ نے ذکر تو کیا ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے ساری کائنات اللہ کی تسبیحات میں مصروف ہے۔ اللہ کا ذکر تو کر رہے ہیں لیکن وہ ذکر نہ کریں تو ان کے لیے پکڑ نہیں ہے، ان کو جزا سزا نہیں ہے۔ قرآن پاک کے اندر ایک سورت ہے سورت نبا، 30ویں پارے کی آخری سورت ہے، اس کے اندر ایک ذکر ہے۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا
بغیر سینگ والی بکری اللہ کے ہاں پیش ہوگی، عرض کرے گی یا اللہ آپ نے تو عدل و انصاف کے ترازو کو قائم کیا ہوا ہے، یا اللہ دنیا کے اندر ایک بکری کے سینگ تھے، اس نے مجھے ٹکر ماری تھی، اگر میرے بھی سینگ ہوتے میں بھی اس سے بدلہ لے لیتی، یا اللہ ابھی وہ بدلہ باقی ہے۔ اللہ پاک اپنی قدرت کے ساتھ اس کو پیدا فرمائیں گے۔ پہلے اللہ پاک، حالانکہ اللہ پاک کو سارا پتہ ہے، لیکن ایک اصول بتایا جا رہا ہے، جب بھی کوئی کسی کے لیے شکایت کرے، جس کی شکایت ہو رہی ہے اس کو بلا کر پہلے اس سے پوچھا جائے، ایسے ہی نہ فیصلہ کر دیا جائے۔ حالانکہ اللہ پاک کو سارا پتہ ہے، پھر بھی اللہ پاک اس سے پوچھیں گے۔ اللہ پاک پوچھیں گے، فرمائیں گے اے بکری بتا دنیا کے اندر تو نے اس کو ٹکر ماری تھی یا نہیں؟ وہ کہے گی یا اللہ میں نے ٹکر ماری تھی۔ اللہ پاک اپنی قدرت کے ساتھ اس کے سینگ اتار کر اس بکری کو دیں گے۔ یہاں بھی اللہ پاک کی کرم نوازی دیکھو، اللہ پاک چاہتے تو نئے طریقے سے کسی اور کو، کوئی اور، اللہ پاک کے خزانوں میں کمی تو نہیں ہے، کوئی اور سینگ لگا دیتے، لیکن نہیں، جس سینگوں کے ساتھ اس نے ٹکر ماری ہے وہی سینگ اتار کر لگائے جا رہے ہیں۔ اللہ کی قدرت دیکھو۔ اور پھر ایک اور ہے، اللہ اپنے خزانوں سے اور سینگ بھی لگا سکتے تھے، لیکن جب اس نے ٹکر کھائی تھی اس وقت اس کے سینگ نہیں تھے، جب یہ ٹکر کھا رہی ہے اس کے تو سینگ ہے، اس لیے اللہ پاک اس کو اسی حالت میں بنا رہے ہیں جس حالت میں جس نے ٹکر کھائی تھی، جس کی وہ حالت تھی۔ اللہ پاک اس کے سینگ اتار کر اس کو دیں گے، پھر اللہ پاک فرمائیں گے مار اس کو ٹکر، وہ ٹکر مارے گی۔ اللہ پاک فرمائیں گے بتاؤ تمہارے درمیان عدل و انصاف قائم ہوا کہ نہیں؟ کہیں گی یا اللہ ہم تو حق پر پہنچ چکی ہیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے اچھا اب تمہارے لیے آگے جزا سزا نہیں ہے، فرمایا تم مٹی ہو جاؤ، تم مٹی ہو جاؤ۔ دنیا کے اندر کوئی گناہ کرے انسان اور جن میں، اس کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے۔ لیکن اس بکری نے گناہ تو کیا ہے، ظلم تو کیا ہے نا، ہم میں سے کوئی ظلم کرے تو اس کا اجر کیا ہے؟ جہنم۔ اب اس نے بھی تو ظلم کیا ہے، لیکن اس کے لیے آگے جزا سزا نہیں ہے، بدلہ دلوا دیا اور میں چلو اب مٹی ہو جاؤ، مٹی ہو جائے گی۔ کافر دیکھ رہے ہوں گے، کافر یہ حالت دیکھ رہے ہوں گے، آگے جہنم بھی دیکھ رہے ہوں گے، یہ حالت بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ وہ کہیں گے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، ہے افسوس ہم بھی اسی طرح مٹی ہو جاتے۔ اللہ پاک فرمائیں گے نہیں نہیں، اب تو جزا سزا ہے، اس لیے فرمایا الدنیا دار العمل والآخرت دار الجزاء، یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزاء ہے، وہاں جزا سزا ہے۔ محترم سامعین، بات میں عرض کر رہا تھا، اللہ پاک نے مخلوقات تو بہت ساری پیدا کی ہیں، ایک جگہ ہے 18,000 مخلوقات ہے، ایک جگہ 12,000 مخلوقات ہے، کم و بیش مخلوق کی قسمیں ہیں، لیکن مکلف کون ہے؟ انسان اور جن، انہوں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، ان کے لیے جنت دوزخ ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ بہت سے جنات اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے دوزخ میں ڈالنا ہے۔ پھر اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ سبحان اللہ، یہاں میں ایک چھوٹا سا واقعہ بھی سناتا جاؤں۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
جب صبح کا ٹائم ہوتا ہے گدھا کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گدھا تو بنایا کتا نہیں بنایا، کتا مجھ سے بھی بدتر مخلوق ہے، کتا مجھ سے بھی بدتر مخلوق ہے، چلو میں تو اس سے اچھا ہوں۔ جب کتے کی باری آتی ہے کتا بھی کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کتا تو بنایا ہے خنزیر نہیں بنایا، خنزیر تو مجھ سے بھی بدتر مخلوق ہے۔ جب خنزیر کی باری آتی ہے خنزیر بھی کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر تو بنایا ہے بے نمازی انسان نہیں بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں تو دنیا کے اندر خنزیر ہوں، وقت گزار کے چلا جاؤں گا، جہنم میں تو نہیں جاؤں گا، بے نمازی تو جہنم میں جائے گا، میں اس سے تو اچھا ہوں۔ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ بہت سارے جنات اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ آگے کیا فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے دل تو ہیں، ان کے دل تو ہیں لیکن وہ سوچتے نہیں ہیں۔ سوچتے تو ہم ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس سوچ کے لیے ہم نے دل بنائے تھے وہ نہیں سوچتے۔ کس سوچ کے لیے بنائے تھے؟ سوچ تو یہ تھی کہ ہم اللہ کی پہچان کریں، اللہ کی بندگی کریں، جنت دوزخ کی پہچان کریں، نیکی کریں، جنت میں جائیں گے، ہم یہ سوچتے نہیں ہیں۔ دنیا کے لحاظ سے مکانات کاروبار کی تو بہت سوچتے ہیں لیکن آخرت کے بارے میں نہیں سوچتے۔ اس لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل تو ہیں لیکن سوچتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ حالانکہ ہم دیکھ تو رہے ہیں، اگر ہمیں نظر نہیں آتا تو پنکھے کیسے نظر آ رہے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا یہ قالین کیسے نظر آ رہی ہے، یہ پھٹی کیسے نظر آ رہی ہے۔ پیاریوں بات یہ ہے جو اللہ پاک کہنا چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کو دیکھ کر تم نے میری پہچان کرنی تھی، جس مقصد کے لیے میں نے آنکھیں بنائی تھیں ان چیزوں کو تم نہیں دیکھ رہے، تمہاری آنکھیں کہیں اور لگی ہوئی ہیں، تمہارا دل کہیں اور لگا ہوا ہے۔ آگے اللہ پاک نے پھر تیسری بات فرما دی وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان تو ہیں سنتے نہیں ہیں۔ پہلے کیا فرمایا ان کے دل تو ہیں مگر سوچتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں تو ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان تو ہیں مگر سنتے نہیں ہیں۔ تین باتیں اللہ پاک نے فرمائی۔ جب بھی انسان دیکھتا ہے اس کا نفع نقصان دل کے اندر کھولنے لگتا ہے۔ گاڑی دیکھی اس نے فوراً اطلاع دماغ کو دی اور دماغ نے اطلاع دل کو دی، دل کے اندر خیالات آتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا یار ایک دل آتا ہے کہ گڈی لے لگیے، ایک دل آتا ہے اساں نہ لگیے، حالانکہ دل کتنے ہیں؟ ایک ہے۔ وہ اندر سوچ پیدا ہوتی ہے، یہی تو اللہ پاک فرما رہے ہیں ان کے دل تو ہے لیکن سوچتے نہیں ہیں۔ وہ جو سوچ پیدا ہو رہی ہے جس مقصد کے لیے سوچنا تھا وہ سوچتے نہیں ہیں۔ آنکھیں بھی دیکھتی ہیں تو دل دماغ سوچتا ہے، تو اس لیے فرمایا جس مقصد کے لیے آنکھیں بنائی گئی تھی
اس مقصد کو پورا نہیں کیا جا رہا، اس لیے فرمایا آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں۔ آگے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ایسے لوگ جن کے پاس اچھے کپڑے ہیں، جن کے پاس کوٹھی بنگلے ہیں، جن کے پاس گاڑی شہرت ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن جس مقصد کے لیے میں نے ان کو بنایا تھا وہ مقصد پورا نہیں کر رہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میری نظروں میں، اللہ پاک فرماتے ہیں میری نظروں میں اولئک کل انعام، فرمایا ایسے لوگ میری نظروں میں جانور ہیں۔ صرف جانور نہیں، بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر جانور ہیں۔ یہ کیوں فرمایا؟ فرمایا جانوروں میں سے جانوروں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، کچھ اچھے جانور ہوتے ہیں، پسندیدہ جانور ہوتے ہیں، جیسے کچھ برے جانور ہوتے ہیں، بدتر جانور ہوتے ہیں۔ اللہ کی شان، جن جانوروں نے دین اسلام کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو صرف کیا ہے، اللہ پاک نے ان جانوروں کے قدموں کی دھول کی بھی قسمیں کھائی ہیں۔ صحابہ اکرام کے گھوڑے جب جنگ میں دوڑتے تھے، اللہ پاک نے ان کی قسمیں کھائی ہیں۔ میں ایسے نہیں کہہ رہا، کوشش کرتا ہوں بات مختصر کروں، لیکن ان آیات کے اندر اللہ پاک نے کیسی کیسی باتیں فرمائی ہیں، توجہ کرنا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، فرمایا میں قسم کھاتا ہوں دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی، فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، فرمایا پھر اپنے ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں، جب وہ اس کے پاؤں کے جو سم ہیں پتھر پہ لگتے ہیں تو آگ کی چنگاری اٹھتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان چنگاریوں کی قسمیں کھا رہا ہوں۔ پہلے کیا فرمایا؟ دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی، پھر فرمایا ان کے ٹاپوں کے ذریعے چنگاری جو اٹھتی ہے میں اس کی قسم کھاتا ہوں۔ فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، پھر فرمایا پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر اس حالت میں کسی مجمع کے اندر گھس جاتے ہیں، فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، حقیقت یہ ہے کہ انسان، فرمایا پھر اس حالت میں کسی مجمع کے اندر گھس جاتے ہیں، اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ پہلے دیکھو جانوروں کے دوڑنے کی قسمیں کھائی، پھر انسان کا بتایا کہ تو اپنے آپ کو عظیم سمجھتا ہے، اگر تو اللہ کے حقوق ادا نہیں کرے گا تو بڑا ناشکرا ہے۔ یہاں کیا فرمایا؟ فرمایا جو یہ حالت ہے جن کی، فرمایا وہ جانور ہیں، بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر جانور ہیں۔ کتا بدتر جانور ہے، گدھا اس سے اچھے جانور ہیں، بکرا وغیرہ ہو گیا، لیکن کتا اس سے بھی بدتر ہے، گدھا بھی بدتر ہے، خنزیر بھی بدتر ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وہ لوگ جو دین کے اندر، اس دنیا کے اندر دین کا کام نہیں کرتے، میری عبادت نہیں کرتے، وہ ان بدتر جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ تو پھر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بات تو پوری ہو گئی نا۔ گدھا کیا کہتا ہے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گدھا تو بنایا لیکن کتا نہیں بنایا، کتا تو مجھ سے بھی بدتر مخلوق ہے۔ کتا کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کتا تو بنایا، خنزیر نہیں بنایا، خنزیر تو مجھ سے بھی بدتر مخلوق ہے۔ خنزیر کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر تو بنایا، بے نمازی انسان نہیں بنایا، بے نمازی انسان تو مجھ سے بھی بدتر ہے، میں تو دنیا کی زندگی کے بعد ختم ہو جاؤں گا، لیکن بے نمازی انسان جہنم کا بالن بن جائے گا، جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ یہی اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ بل ہم اضل،
یہ انسان اس سے بھی بدتر ہیں. آگے کیا فرمایا؟ اولئک هم الغافلون. فرمایا یہ وہ لوگ جو غفلت میں کھو گئے ہیں. جو غفلت میں. آخری بات سناتا ہوں. ایک نوکرانی تھی جو بادشاہ کا جو کمرہ بیڈ روم تھا بستر وغیرہ بچھانے کے لیے مخصوص تھی. ایک دن بستر سیٹ کرنے لگی، ہاتھ رکھا، بڑا نرم و نازک بادشاہ کا کمرہ تھا. دل میں خیال آیا میں کچھ دیر کے لیے بیٹھ کر دیکھوں. بیٹھی، خیال آیا لیٹ کے دیکھوں تو بستر اتنا نرم تھا اس کو آنکھ لگ گئی. اوپر سے بادشاہ آیا. اس نے 5 درے مارے غصے سے کہ یہ میرا بستر ہے، تجھے جرت کیسے ہوئی کہ یہاں تو سو جائے. وہ اٹھی، کبھی رو رہی ہے کبھی ہنس رہی ہے. بادشاہ کہنے لگا تیرے رونے کی کیفیت کا تو پتہ چلا ہے، تو اس لیے رو رہی ہے کہ تجھے تکلیف ہوئی ہے. اتنا بتا ہنس کیوں رہی ہے؟ اس نے کہا روتی تو اس لیے ہوں کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، ہنس اس لیے رہی ہوں کہ میں نے تو 5 منٹ اس بستر پہ آرام کیا ہے، مجھے 5 کوڑے لگے ہیں. میں اس لیے ہنس رہی ہوں، جو ساری زندگی سو رہا ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا. بادشاہ کی آنکھیں کھل گئی. مجھے کہنے دو، اللہ نے فرمایا نا وَلَهُمْ أَعْيُنُ اللَّهِ يُبْصِرُونَ بِهَا. ان کی آنکھیں تو ہیں دیکھتے نہیں ہیں. تو بادشاہ کی آنکھیں یہاں کھل گئی. آنکھیں تو پہلے بھی کھلی ہوئی تھی. نہیں، حقیقت میں آنکھیں کھل گئی. جن آنکھوں سے جس کو دیکھنا تھا وہ نظر آنے لگ گیا. اس نے بادشاہی چھوڑ دی. اس نے کہا اس کی ایک بات نے میرے اوپر اتنا اثر کیا ہے، حقیقت کھل کے میرے سامنے آ گئی ہے. ہمیشہ کے لیے فقر کا چولا پہن لیا، فقیری لین اختیار کر لی کہ میں ڈرتا ہوں کہیں میں دوزخ میں نہ چلا جاؤں. اللہ ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا. اللہ